ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاۃ محترم سامعین، آج جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے آغاز کیا تھا اپنے اس درس قرآن کا کہ جس میں ہمارا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا اور اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تفسیر کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس مقصد کے پیش نظر آج دوبارہ سے اس درس قرآن میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج کی ہمارے اس درس قرآن میں جس سورت کا ہم نے آغاز کرنا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ اس بارے میں علماء کا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے مفسرین کا کہ یہ جتنی سورتوں کے نام ہیں کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں یا صحابہ کرام نے جس سورت کے اندر کوئی خاص چیز نظر آئی تو اس طرح اس چیز کا نام رکھ لیا۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی سورت کا کوئی نام نازل نہیں ہوا بلکہ یہ صحابہ کرام نے خود اپنی طرف سے، کیونکہ اس سورہ کے اندر گائے کا ذکر ہے اور عربی کے اندر گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے صحابہ کرام اس سورۃ البقرہ کو بقرہ کہا کرتے تھے کہ اس میں گائے کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ وہ سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی بڑی سورت نازل ہوئی، یعنی مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو سورت مکمل ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے بالخصوص اہل کتاب کو سامنے رکھ کر آیات نازل فرمائیں کہ یعنی اہل کتاب کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہودیوں کے بارے میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو ہے عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صحیح کھول کر ان کے عقائد کے بتائے ہیں کہ ان کی فلاں خرابی ہے، انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنے پیغمبر کے ساتھ فلاں موقع پر غداری کی، ان کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کے اندر گویا کہ تمام اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا تفصیل سے ذکر فرما دیا ہے۔ اس لیے جب بھی ان دونوں صورتوں کا ترجمہ پڑھا جائے یا تفسیر پڑھی جائے تو صرف یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ کوئی یہودی اور عیسائیوں کی ہے، بلکہ ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ وہ مسلمان امت ہیں جو اپنے دور کے اندر اس دنیا میں اللہ کی مقبول قومیں تھیں۔ بعد میں انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اپنی کتابوں کی تعلیمات سے انحراف کر دیا، تو پھر وہ اب اللہ رب العالمین کی غضب ٹھہرائی ہوئی اور گمراہ ہوئی قومیں ہیں۔
ورنہ وہ بھی اپنے وقت کے اندر ایک مسلمان قوم تھی۔ آج جب یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ ہمارے لیے بھی کہ ہم غور کریں کہ وہی غلطیاں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ کی تھی کہ کہیں ہم وہی غلطیاں دوبارہ نہ کرتے رہیں۔ اگر ہم نے وہی راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ رب العالمین جس طرح ان سے ناراض ہے اس طرح ہمارے اوپر بھی عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بارے میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، بروز قیامت یہ قرآن مجید تمہاری شفاعت کرے گا۔ یعنی جو قرآن مجید کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بروز قیامت یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو بھی کثرت سے پڑھا کرو۔ بروز قیامت جو شخص دنیا میں ان صورتوں کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، بروز قیامت یہ دونوں صورتیں دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی اور سورج کی گرمی سے میدان محشر کے اندر اس پڑھنے والے کو گرمی سے محفوظ رکھیں گی یہاں تک کہ اس شخص کو جنت میں لے جائے۔ تو لہذا یہ سورۃ البقرہ ہو یا سورہ آل عمران، ان دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے اس گھر کے وہ جو گھر ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جادوگروں کی جادوگری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو کثرت سے اپنے گھروں کے اندر تلاوت کیا کریں۔ اس سورت کے اندر جس طرح کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ زیادہ تر جو آیات ہیں وہ یہودیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سورت کے تقریباً چونکہ سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت کے اندر تقریباً 40 رکوع ہیں۔ ان 40 رکوعوں کے اندر جو پہلے 20 رکوع ہیں ان کو نازل کرنے کا مقصد اور ہے اور اگلے 20 رکوعوں کو نازل کرنے کا مقصد اور ہے۔ پہلے جو 20 رکوع ہیں اس کے اندر پہلے 4 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا نچوڑ بیان فرمایا ہے۔ جو مکہ کے اندر قرآن مجید 2/3 قرآن مجید کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے مکہ میں نازل ہو چکے ہیں، ایک حصہ مدینہ شریف میں جا کر نازل ہوا۔ تو لہذا اللہ نے پہلے 4 رکوعوں کے اندر ایک خلاصہ بیان فرمایا ہے 2/3 قرآن کا۔ اس کے بعد آگے جو تقریباً 12 رکوع ہیں ان کے اندر یہودیوں کی غلطیاں اور ان کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پھر آخری جو 4 رکوع ہیں یعنی اگر پہلے 20 رکوع کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری جو 4 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو تبدیل فرمایا ہے۔ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا خانہ کعبہ بیت المقدس تھا، تو پھر جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 16 سے 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورۃ البقرہ کے جو یہ 4 رکوع ہیں تقریباً 16 سے لے کر 20 رکوعوں تک، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو قبلہ ختم کر کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کیا۔ تو لہذا خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے جو آیات ہیں وہ اس سورۃ البقرہ کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر جو دوسرے 20 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس میں جہاد کے بارے میں ذکر فرمایا، نکاح اور طلاق کے بہت سے مسائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو دوسرے 20 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے آپ کو ان کے اندر ملے گی، اور وہاں پر انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے سورۃ البقرہ کا جو ہے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کہتے ہیں الگ الگ حروف مقطعات، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملا کر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے اور میم الگ۔
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 الگ الگ حروف ہیں اور قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا یہ 3 الگ حروف ہیں۔ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی قرآن مجید کے فضائل میں سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم صرف ایک رکوع بھی روزانہ پابندی سے پڑھیں تو ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں لاکھوں نیکیاں جو ہیں وہ درج ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الف لام میم اس کا مطلب کیا ہے، اس حوالے سے بہت سی تفاسیر کے اندر باتیں موجود ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں تھیں جو راز کے طور پر اہل عرب جب ایک خط دوسرے کی طرف بھیجتے تھے تو یہ کوڈ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے ایک شخص دوسرے تک اپنا راز پہنچاتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ السلام کے لیے خاص راز ہے، یعنی علماء یا عام لوگ ان کے معنی صحیح طور پر معلوم نہیں کر سکتے۔ بعض علماء اور مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بعض اولیاء کو، بعض بڑے جید قسم کے جو علماء ہوں ان تک اللہ رب العالمین خود اگر پہنچانا چاہے، ان کا علم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور ان کا مطلب جاننا ہدایت کے لیے ضروری بھی نہیں۔ اس لیے اور بعض الف لام میم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سورہ بقرہ کا اصلی نام ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الف لام میم یہ سورت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی الف لام میم کے متعلق ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ اس سورہ بقرہ کا نام ہے، اور جتنی سورتوں کے شروع میں یہ نام آئے ہیں، یہ حروف مقطعات آئے ہیں، یہ ان سورتوں کے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ نام ہے۔ لیکن اکثر علماء اور محققین کی یہی رائے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کی کل آیات 3 قسم کی ہیں۔ ایک قسم یہ حروف مقطعات جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو صاف واضح احکام ہیں جو ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں کہ اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، تو اس کا ہر مطلب ہر ایک کو معلوم ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نماز کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ لہذا ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری قسم آیات کی ہے آیات متشابہات، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ملتی جلتی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ بروز قیامت جنت میں جب کوئی شخص پہنچ جائے گا تو وہاں پر اس کو مختلف قسم کے پھل ملیں گے۔ اب پھلوں کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس دنیا کے پھلوں جیسا ہے، تو جنت کا کوئی نہ کوئی تصور اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھنا تھا، اس لیے وہ الفاظ جو عربی کے اندر لوگ بولتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کی مدد سے کچھ نہ کچھ تصور جو ہے وہ جنت کا ہمارے سامنے رکھا۔ اور یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اس کے لیے دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، لیکن نہ تو وہ حقیقی دودھ ہوگا نہ وہ شہد ہوگا، بلکہ وہ دودھ اور شہد سے بہت بلند چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ان چیزوں تک وہ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے ملتی جلتی چیزوں کا دنیا میں ذکر فرمایا تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی شوق پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، اور ہم جنت میں جانے کی کوشش کریں، جستجو کریں۔ اس لیے یہ 3 قسمیں ہیں، حروف مقطعات، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے تو ہدایت ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نہ ہوں، جن کی یہ خواہش نہ ہو کہ ان کو ہدایت ملے، تو پھر ان لوگوں کو اس کتاب سے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے آگے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں متقی شمار ہو، اگر کوئی پیر ہے یا فقیر ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں متقی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں،
تو اس کا یہ اصول اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی، ان چیزوں پر انبیاء کی وجہ سے یا اللہ کے کلام کی وجہ سے ایمان لے آنا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پر ایمان ہمارا غیب پر ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان بھی ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے فرشتوں کے بارے میں بتایا، فرشتے ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو لہذا ایسی وہ تمام چیزیں جن کو ہم دیکھ نہ سکیں، لیکن اللہ کی وجہ سے یا ہمارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائیں، تو یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری نشانی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ مال جو ہم نے اپنے بندوں کو دیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو کچھ پہلے نازل ہو چکا، یعنی تورات، زبور، انجیل، جتنے پہلے انبیاء آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا یعنی پیغمبر کی طرف اور پیغمبر سے پہلے ان تمام چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان لانا صرف اور صرف نبی علیہ السلام تک کے پیغمبروں پر ضروری تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہوتا یا کسی اور پیغمبر کا آنا ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اس مقام میں یہ بھی ارشاد فرما دیتے کہ اے پیغمبر جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائی، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا لوگوں پر اس پر بھی ایمان لائے، اور جو بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائے۔ لیکن ایسی آیت مبارکہ پورا قرآن مجید میں کہیں نہیں، لیکن آپ تورات اور انجیل کو پڑھیں تو اس کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ وہ ایک اور پیغمبر آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ اور قرآن مجید اور احادیث کو پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، وہ اپنے بعد کسی نہ کسی پیغمبر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر کے گئے کہ ہمارے بعد ایک اور پیغمبر آئے گا، یا بعض نبی تو ایسے تھے کہ فوت ہونے سے پہلے ہی اپنے بعد ایک اور پیغمبر کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد فلاں شخص پیغمبر ہوگا، لہذا اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے خلاف تعلیم دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آیا کہ خاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دروازہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، لہذا اب جو کوئی بھی ایسا دعویٰ کرے گا تو اس شخص کا یہ دعویٰ باطل ہے اور قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ متقین جو ہیں وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ رب العالمین نے 5 نشانیاں بیان فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی ان 5 چیزوں پر عمل کریں، جن میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ جس پر عمل کرنا مشکل ہے وہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں، وہ یہ کہ نماز قائم کریں اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ رب العالمین نے آگے جو 2 آیات نازل فرمائیں وہ کافروں کے متعلق نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جو کفر پر ڈٹے رہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے یہ بات فوراً ذہن میں آتی ہے کہ جب ایک کافر کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ایمان نہ لائے تو پھر اس کو سمجھانے اور تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا؟ بہت سے ایسے کافر ہیں کہ جب وہ تبلیغ کی جاتی ہے تو ایمان لے آتے ہیں، تو
تو اس آیت مبارکہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ کفر لفظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو جانتے پوچھتے انکار کرے، یعنی ایک شخص جو افریقہ کے جنگل کے اندر رہ رہا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا کوئی اللہ کا دین اس دنیا کے اندر موجود ہے یا نہیں، بلکہ اس نے جنگل کے اندر زندگی گزاری اور جوانی کے اندر ہی چند برس اس نے بلوغت کے اندر گزارے تھے اور فوت ہو گیا، تو اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص کافر نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا، قرآن مجید کو کبھی اس نے نہیں پڑھا، لہذا ایسا شخص جس تک تعلیمات صحیح پہنچی نہیں، جتنا علم اس کو پہنچا اس کے مطابق اس نے اچھی زندگی گزاری، شریفانہ زندگی گزاری، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نیک ہے اور بروز قیامت جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے سامنے حق بات آئی۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جن کے سامنے حق آیا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان باتوں پر توجہ نہیں کی، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیات ان کافروں کے بارے میں ہیں کہ جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا ان آیات سے وہ تمام کافر لوگ مراد نہیں ہیں کہ جن تک کوئی حق بات پہنچی نہیں، یا بات تو پہنچی لیکن صحیح انداز میں نہیں پہنچی، یعنی ایک شخص، ایک نوجوان جس نے کبھی کسی مسلمان سے کوئی صحیح بات نہیں سنی، بلکہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے یا اپنے علماء سے یہ سنا کہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان تو فلاں فلاں غلط کام کرتے ہیں، لہذا اس شخص تک چونکہ صحیح بات نہیں پہنچی، اس شخص کو اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا اور وہ ایمان لانے سے یعنی زندگی اس کی لمبی نہیں تھی اور وہ پہلے فوت ہو گیا، تو پھر ایسا شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کافروں میں شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ان کافروں سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آگے جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ یہاں تک چونکہ ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر پہلی 5 آیات جو ہے وہ متقین کے بارے میں نازل ہوئی، پھر 2 آیات کافروں کے بارے میں، آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ منافقین بالخصوص 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ منافق جو جان بوجھ کر مسلمان ہوتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چونکہ نبی علیہ السلام کی دعوت پھیل رہی تھی، بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو لہذا جو مدینہ کے اندر بعض یہودی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے اگر خلاف ہوں تو ہمارے کاروبار میں بھی نقصان ہوگا ہمیں، تو بہت ساری دنیاوی مفادات کی خاطر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل میں ان کے یہی یقین ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر جھوٹے ہیں، یہ اسلام کوئی سچا مذہب نہیں، بلکہ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک یہ منافق ہے جن کا نظریہ ہی منافقت والا ہے، اور ایک منافق وہ ہوتے ہیں جو عملی منافق ہوتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، مسلمان جو صحابہ کرام ہیں یہی حقیقی مومن ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دنیاوی مقاصد کی خاطر وہ اپنے ایمان پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ بعض ایسے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھے کہ جب ان کو جہاد پر بلایا جاتا تو وہ جہاد پر چونکہ جان پیش کرنی ہوتی ہے تو اس موقع پر وہ عملی اس نفاق کا اظہار کرتے اور ہیلے بہانے تلاش کرنے لگ جاتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں مجبوری ہے، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، اور اس طرح عذر اور بہانے کر کے وہ اپنی نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ معافی کروا لیتے تھے، نہ جانے کی درخواست پیش کر کے اپنی درخواست کو قبول کروا لیتے تھے۔ تو یہاں پر ان آیات کو پڑھتے وقت یہ دونوں قسم کے جو کفار ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ہاں حقیقی طور پر وہ مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اگر وہ نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی اور نبی علیہ السلام کو ہمارے دلوں کا حال معلوم ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کو معلوم نہیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص مومن ہے یا فلاں شخص منافق ہے، لہذا یہ نہ صحابہ کرام کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، لہذا اللہ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لہذا ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو بروز قیامت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ان الفاظ پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے پیچھے ارشاد فرمایا کافروں کے متعلق کہ ان کو بڑا عذاب ہوگا، لیکن منافقین کے بارے میں زیادہ سخت لفظ استعمال فرمائے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے زیادہ سخت تکلیف پہنچانے والے اور نقصان پہنچانے والے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں جا رہے ہوں، جنگ احد میں جا رہے ہوں، تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی چند باتیں پکڑی اور جا کر کفار کو بتا دی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ مدینہ میں مسلمان سکون سے رہیں، مکہ میں کافر سکون سے رہیں، لہذا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ چاہتے تو یہ ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان کی کوشش تو یہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ مفسد ہیں، حقیقت میں یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم جا کر مکہ میں لڑائی کر دیں اور وہاں جا کر ہم سب کچھ کر لیں، بلکہ یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کا تکلیف دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکہ میں اپنی عبادت کرنے سے روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو ابو جہل یا دوسرے کافر بعض اوقات اوجری رکھتے، بعض اوقات اور طرح سے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت کے اندر جو فساد کرنے والے ہیں وہ یہ منافقین ہیں جو مسلمانوں کی باتیں کافروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں فساد کرنے والے یہ ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ ہماری آخری دو آیات رہ گئی ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آمینو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کی یہ جماعت ایمان لائی ہے، اس طرح ایمان لے آؤ، قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے۔ نعوذ باللہ، وہ جو منافقین تھے کیونکہ ان کے پیش نظر صرف دنیا تھی، ان کے نزدیک صرف دنیا کو بہتر بنانا ہی سب سے زیادہ بہتر تھا، اور سمجھدار وہی تھا جو زیادہ سے زیادہ دنیا سے فائدہ حاصل کر لے۔ اور وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ دیکھو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات مان کے اپنے اس علاقے کے اندر اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اور تنے تنہا
اس پیغمبر کے ساتھ مدینہ شریف میں آ گئے، یہاں پر ان کو مالی مشکلات ہیں، خاندانی ان کے ساتھ کوئی زیادہ وابستگی نہیں ہے کسی شخص کے ساتھ، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت کو بے وقوف سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت لائی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ حقیقت میں جو بے وقوف ہیں یہ منافق ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. بلکہ یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، آگے پھر چونکہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز یہ بھی کہ قرآن مجید میں زیادہ غور تبھی ہوگا کہ آپ حضرات کے سامنے کو قرآن مجید کھلے ہوئے ہوں، تاکہ ہر لفظ میں بات کرتے وقت آپ حضرات کو معلوم ہو، اس سے توجہ بھی آپ کے قرآن مجید کی طرف زیادہ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس آیت میں کس لفظ کا کیا مطلب ہے. جب آپ اکیلے بھی قرآن مجید کی وہ آیات پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ یا کچھ نہ کچھ مفہوم ذہن میں رہے گا. لہذا اگلی بار سے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ اپنے سامنے یہ ڈائز پڑے ہوئے ہیں ان کے آگے قرآن مجید کھول لیں تاکہ آپ کی توجہ بھی اس قرآن مجید کے الفاظ پر ہو اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا رب العالمین یہاں پر جو کچھ بھی بیان ہوا یا رب العالمین اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی کامل ہدایت نصیب فرما، قرآن مجید کا فہم نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نیک بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا رب العالمین ان نیک ہستیوں کا ہم سب کو پڑوس نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب العالمین جتنے مسلمان بھائی بہن سے دعا کی رکھتے ہیں ان سب کی تمام نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما. یا رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت